اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پر آپ سب لوگ تشریف لائے۔ آج میرے ساتھ شہباز گل صاحب ہیں جو معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ آج 16 دسمبر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں فاتحہ خوانی ہوئی ہمارے ننھے پھولوں کے لیے، اور یہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھولے، ہم ان قربانیوں کو نہیں بھولے۔ آج وزیر اعظم عمران خان بھی تشریف لا رہے ہیں اور ان کے دورے کی شروعات اے پی ایس کے شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ گورنر ہاؤس میں جو پروگرام ہوگا کامیاب جوان کا، اس میں بھی اے پی ایس کے شہداء ہمارے بچوں کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا ہوگی۔ آج وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں اور شہباز گل صاحب جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہم آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کا اور ہماری وفاقی حکومت عمران خان کی قیادت میں جو معاشی ایجنڈا کو، معاشی طور پر استحکام کو آگے بڑھانے جا رہی ہے، اس میں خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے اس کی تفصیل آپ کو شہباز گل صاحب بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دورے کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خیبر پختونخوا نے پائنیئر کیا ریاست مدینہ کی طرف سفر میں، صحت سہولت کارڈ فیز 1 اور فیز 2 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور پورے صوبے کے رہائشیوں کو 31 جنوری تک صحت سہولت کارڈ کے تحت 10 لاکھ روپے کی انشورنس ملے گی۔ صنعتی ترقی کے لیے اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے نوشہرہ اکنامک زون کے الاٹمنٹ لیٹر جاری کر دیے، جس سے 12,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ جلوزئی اکنامک زون بھی افتتاح ان کا ہو چکا ہے، ان کے روڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ 41,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ رشکئی اکنامک زون جو سی پیک کے تحت پہلا انڈسٹریل زون ہے، اس کے تحت 2 لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے، جو کہ عمران خان کا ویژن تھا اور مشن ہے ہمارا کہ ہم نے لوگوں کو باعزت روزگار مہیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ کے جو بہت جلد اکنامک زون جو صنعتی زونز ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں، ان میں ڈی ای خان اکنامک زون ہے جس سے 30,000 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ چترال، بنو، بنیر اور اس کے علاوہ دیگر اکنامک زونز ہم بنانے جا رہے ہیں، ماربل سٹیز ہیں، اس سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ انڈسٹریز کو سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے ویلنگ ماڈل متعارف کرایا گیا، جس سے 137 میگا واٹ بجلی انڈسٹریز کو ملے گی اور لاکھوں لوگوں کو اس سے بھی روزگار ملے گا، سستے نرخوں پر بجلی ملے گی۔ ہم نے بہت بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کمپلیٹ کیے اور پائپ لائن میں ہیں، جن میں سوات ایکسپریس وے فیز 1 کمپلیٹ ہو چکا ہے، سوات ایکسپریس وے فیز 2 کی ایکنک سے اپروول آ چکی ہے، خیبر پاس اکنامک کوریڈور کی فیزیبلٹی فائنل سٹیجز میں ہے، پشاور ڈی ای خان کی فیزیبلٹی سٹارٹ ہو چکی ہے موٹر وے کی، جو پہلا موٹر وے ہوگا صوبے کا اتنی بڑی 274 کلومیٹر کا، اور دیر چکدرا موٹر وے کی بھی فیزیبلٹی کی اپروول ہو چکی ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر جو عمران خان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ہائی رائز فلیٹس کی این او سی جاری ہو چکے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور پبلک سیکٹر میں بھی بننے جا رہے ہیں۔ جرما ہاؤسنگ سکیم، سی پیک سٹی، جلوزئی ہاؤسنگ سکیم جس کا آج عمران خان افتتاح بھی کریں گے، اور پشاور ماڈل ٹاؤن جو کہ ہماری ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی انشاءاللہ۔ قبائلی اضلاع کی ترقی بھی اس صوبے کے سر پر صحرا ہے، جس میں خیبر پختونخوا حکومت نے بہت کم عرصے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے، اور جس کے لیے ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 7 قبائلی اضلاع میں زور و شوروں سے ترقی کا عمل شروع ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ آج کے دورے میں عمران خان صاحب پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، حیات آباد سپورٹس کمپلیکس اور جلوزئی ہاؤسنگ سکیم کے علاوہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑے سکیم کا افتتاح کریں گے اور نوجوانوں میں چیکس ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئکلی آپ کے ساتھ شہباز گل صاحب بھی ان انیشیٹوز کی ڈیٹیلز شیئر کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کا آنے کا بہت شکریہ۔ دیکھیے آج کا دن
पूरी कौम के लिए सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगा कि हिस्ट्री में एक ऐसा दिन है जिसको कौम कभी भुला नहीं सकती। हमारे फूल जैसे बच्चों को आज शहीद किया गया और अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र दे, वो तो जन्नत में ही हैं सारे बच्चे हमारे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहीन को सब्र दे, जो कि बहुत एक कठिन मरहला है पूरी कौम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कौमों की ज़िंदगियों में ऐसे दिन आते हैं जिससे कौमों की तकदीर बदलती है। हमारे इन बच्चों की शहादतों से हमारी कौम की तारीख में भी ऐसा दिन आया जिससे हमारी तारीख बदली और उसके बाद दुनिया में हमने एक तारीख रकम की और दिखाया कि किस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज, हमारे बहादुर कबाइल, हमारे बहादुर पश्तून भाई हों या पंजाबी या सिंधी या बलोची या बल्तिस्तान या कश्मीर, पाकिस्तान के तमाम तूलो अर्ज में पूरी कौम ने इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के नासूर के साथ जंग की। और जिस जगह पर हमारा बैठना उठना, हमारे बच्चों का पढ़ना तक मुहाल कर दिया था, वहाँ पर आज हम इंडस्ट्री के फ़रोग की बात कर रहे हैं, आज इंडस्ट्री रिवाइवल की बात कर रहे हैं, आज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी बंगिश साहब आपके सामने इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रहे थे, हाउसिंग सेक्टर्स की बात कर रहे थे। तो ये इसमें हम कभी नहीं भूल सकते हमारे वो शोहदा, भले वो हमारी बहादुर अफवाज में से हों, भले हमारे सिविलियन हों, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क के लिए ये जंग जीती, हमारे आने वाले बच्चों के लिए अमन जीता। हमें सबको इस पे फख्र है और हम सारी कौम एकजुट इकट्ठे हैं। इस तरह का अल्लाह ना करे हम पे कोई और चैलेंज आए, लेकिन अगर दुश्मन दोबारा लेके आया तो हम पूरी कौम दोबारा इकट्ठे खड़े हैं कि हम दहशतगर्दी के नासूर को और उसके साथ साथ ये जो गुर्बत का नासूर हमारी कौम के ऊपर है, इसके साथ हम फाइट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक तो दहशतगर्दी से नबर्द आजमा था, उसके साथ साथ माशी दहशतगर्दी के साथ भी था। यहां पर चंद ऐसे हुक्मरान बैठे हुए थे जिन्होंने कौम को इन सारे सालों में एक काम किया, सिर्फ कि उन्होंने लूटा। और इमरान खान तब भी बताते थे, इमरान खान गवर्नमेंट में आए, उन्होंने तब भी बताया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो तमाम चोर इकट्ठे हो गए। और अब जब उनके पास बताने को कोई बात नहीं है, क्योंकि एनआरओ चाहिए, जिसको केपी में एनआरओ चाहिए वो साउथ केपी में जाते हैं और वहां पर हमारे जो बहादुर, इज्जतदार, गैरतमंद कबाइल बैठे हैं, जिनमें मरवत हैं, मियां खेल हैं और बहुत सारे हमारे वहां पर लोग, जो हमारे बहुत सारे भाई वहां पर बैठे, हमारे कबाइल बैठे हैं, उनको मौलाना फजलुर रहमान ने वहां गाली गलौज की एक जलसे में, जिसकी मैं जिस कदर मजम्मत कर सकता हूं वो कर रहा हूं केपीके की सरजमीन पर आके। क्योंकि वहां पर अगर कोई कुंडी बैठा है या मरवत बैठा है या बिटानी बैठा है या मियां खेल बैठा है, वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे लिए इज्जत की जगह है। भले वो नून से हैं, भले वो एनपी से हैं, भले वो जमात इस्लामी से हों, भले वो फजलुर रहमान साहब की जमात से हों, मेरे लिए वो तमाम गैरतमंद पश्तून पाकिस्तानी गैरतमंद मुसलमान हैं। उनके लिए बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई है और अपना घटियापन भी दिखाया है, जिसकी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी, केपीके की लोगों की तरफ से भी मजम्मत करते हैं। मैं एक पंजाबी हूं, मैं पंजाब की तरफ से भी उसकी मजम्मत करता हूं, क्योंकि जिन कबाइल का मैंने नाम लिया और अगर किसी का रह गया है तो मैं माजरत चाहता हूं। जैसा मैंने कहा, वहां बसने वाले तमाम हमारे भाई इज्जत वाले भी हैं, मर्तबे वाले भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब जरूरत पड़ी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए। वहीं से मियां खेल से अहमद फराज भी हैं, जिनके बेटे आज शिबली फराज साहब जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। तो कदावर लोग वहां से निकले। तो मौलाना साहब को अपनी ये स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए
اس پہ معذرت کرنی چاہیے. دوسری بات, کیونکہ کے پی ہمیشہ مہمان نوازی میں مشہور ہے. کے پی کا کلچر ہے کہ وہ دوسرے کو عزت دیتا ہے اور دوسرے سے عزت لیتا ہے. جو اچکزئی صاحب نے جا کے لاہور میں لاہوریوں کو اور پنجابیوں کو گھاؤ دیا, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں اور کے پی سے بیٹھ کے کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو مہاجروں کو زخم دیا کراچی میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. تو بنیادی طور پر آپ کو بتانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی کلفی جم رہی ہے, کسی کو ٹیلی فون کرنے پہ غصہ آ گیا ہے, اور کوئی گالیاں دیتا پھر رہا ہے داڑھی رکھ کے اور اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں. یہ تمام وہ فرسٹریشن ہے بنیادی طور پر جو این آر او نہ ملنے کی وجہ سے, اور اب جواب دینا پڑنا ہے کہ یہ لوٹ مار کہاں سے ہے. ایک طرف یہ بیانیہ ہے کہ سٹیج پہ 70% لوگ وہ بیٹھے ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں. شوگر تو بن گئی تھی پچھلے سال مارچ میں, قیمتیں تو مارچ کے بعد جب ان پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے زیادہ کی. جب شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تو انہوں نے عمران خان کو للکارا کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ ہاتھ ڈالا ہے. آپ نے دیکھا جب بھی کسی مافیا پہ ہاتھ ڈالتے وہ کوئی سٹرائک کروا دیتا ہے, کوئی ہولڈنگ کروا دیتا ہے. انہوں نے کہا آپ کو سبق سکھائیں گے, آپ دوبارہ چینی پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. چینی مہنگی کرنے کی کوشش کی اور سٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں چینی چور, جو 70% خود چینی والے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اب اللہ کرے جیسے چینی نیچے آئی ہے, اب یہ مافیا بھی آہستہ آہستہ ان کی قیمت بھی نیچے ہو رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کیا ہو رہی ہیں. دوسری طرف میں صرف اکتوبر کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کھاد, فرٹیلائزر جو کسان استعمال کرتا ہے, یہ میں کوئی امپورٹڈ چیز کی یا شریف فیملی اور بلاول فیملی کے کتوں کو نہلانے والے شیمپو کی بات نہیں کر رہا کہ اس کی قیمت بڑھی ہے کہ کم ہوئی ہے. یہ میں عام عوام کے استعمال کی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. 18.5% اضافہ ہوا ہے جو کھاد ہے اس کی پروڈکشن میں اور سیل میں. دوا سازی میں 11.3% ہوا ہے. ٹیکسٹائل میں تقریباً 3% ہوا ہے اور ایکسپورٹ آپ کے سامنے اس کی بڑھ رہی ہے. آپ نے فیصل آباد, سیالکوٹ میں دیکھا, اور مجھے آج پتا چلا پشاور میں بھی جو ٹیکسٹائل کی فیکٹریز ہیں وہ اپنی فل پوٹینشل پہ چل رہی ہیں. کھانے کی اشیاء جن کی پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسے نیچے لانا تو ان میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. گاڑیاں 10 بہت سارے لوگوں نے, جب ہم نے کہا کہ 1 مہینے میں 3 لاکھ موٹر سائیکل بکے تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ امیر آدمی جو موٹر سائیکل گاڑی استعمال کرتا تھا اب وہ موٹر سائیکل پہ آ گیا ہے. حالانکہ آپ گواہ ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, کیونکہ آج بھی آپ کو کوئی گاڑی اون دیے بغیر نہیں مل رہی 2-3 مہینے کے. 10.7% ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کی. اگر آگے چلیں کیمیکلز میں 6%, پیپر میں 9%, معدنیات میں 25% اور سیمنٹ میں 25%. اب جب ہم سیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ گھر بیٹھے اضافہ نہیں ہو گیا. پوری دنیا میں کووڈ میں تو مارکیٹ بند ہوئی ہے, پاکستان میں کووڈ میں مارکیٹ کھلی ہے. اور کیوں کھلی ہے؟ عمران خان کی وزڈم, عمران خان کا حوصلہ, اپنی قوم کے اوپر یقین. عمران خان نے لگاتار ان چوروں کا پریشر نہیں لیا جو کہہ رہے تھے کہ اگر پورا لاک ڈاؤن نہ کیا اور کسی کی جان چلی گئی تو عمران خان پہ اس کی FIR ہونی چاہیے. یہ چور اب کیا کہتے ہیں کہ اب کسی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے, جب دوسری ویو میں ہم کہہ رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کریں تاکہ یہ جو معاشی اشاریہ آپ کے سامنے دیے ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹائل بھی گرو کر رہی ہے, آپ کا سیمنٹ بھی گرو کر رہا ہے, کھاد کر رہی ہے تو کسان گرو کر رہا ہے, ٹیکسٹائل کر رہا ہے تو مزدور گرو کر رہا ہے, ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کر رہی ہے تو مزدور کر رہا ہے, ہاؤسنگ ہو رہی ہے. تو اس بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا, کیونکہ اس وقت یہ کرونا پھیلا کر حکومت گرانا چاہتے تھے, اس دفعہ یہ معیشت تباہ کر کے حکومت گرانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں NRO چاہیے. پاکستان کے پچھلے 70 سالوں میں 12 سیمنٹ کے پلانٹ کام کر رہے ہیں. ابھی اس ٹائم پرائم منسٹر نے ایک تو کرونا کے اوپر بڑا وزڈم والا اور بہادر ڈیسیجن لیا, مکمل لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کنسٹرکشن کو جو مراد دی, جس طریقے سے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے, کنسٹرکشن بڑی. ابھی ہمارے پاس
एप्लीकेशंस हैं 5 नए सीमेंट के मंसूबे लगाने के लिए, जिनमें से 2 खुशाब में, 1 मियांवाली में, 1 डीजी खान में, 1 जेहलम में। ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं जो वहां पर फैक्ट्रीज लगाना चाहती हैं, उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये एप्लीकेशन दी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि केपी में भी होगा ऐसा कुछ ना कुछ जरूर। तो 12 पूरे पाकिस्तान की तारीख में फैक्ट्रीज थी और 5 फैक्ट्रीज की एप्लीकेशन आई है। तो आप सीमेंट की इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी तामीरात की और एक्सपोर्ट के साथ। तो दैट मीन कि हमारे मजदूर को अल्लाह का शुक्र है मजदूरी मिलेगी, गरीब के लिए मामला ठीक होंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट वो लाए हैं, उनकी चंद चीजें मैं आपके सामने रख दूं। मैं सिर्फ पंजाब के पहले आपको नंबर दे दूं। 70 मिलियन स्क्वायर फुट के तकरीबन मंसूबे हैं, मरबा फुट के 70 मिलियन, 7 करोड़ मरबा फुट के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे हैं, जिनकी एप्लीकेशन आ गई है या अप्रूव हो गई है या पाइपलाइन में है। अगर 10,000 स्क्वायर फुट का आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो उससे मजदूरों के अलावा, मैं 10,000 स्क्वायर फुट की बात कर रहा हूं, तकरीबन 33 नौकरियां निकलती हैं। आर्किटेक्चर होता है, उसके दफ्तर में लोग होते हैं, आर्किटेक्ट के दफ्तर में होता है, वहां आप बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियर्स हैं। तो 33 नौकरियां निकलती हैं 10,000 मरबा फुट के ऊपर। 10 उनमें से स्किल्ड नौकरियां होती हैं और 23 तकरीबन अनस्किल्ड होती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल रिसर्च कह रही है, जो पूरी दुनिया में एक मुरव्वजा असूल है। गूगल से आप उस रिसर्च को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम जाएं तो ये जो 70 मिलियन स्क्वायर फुट या 70 मिलियन मुरब्बा फीट जो है कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट सिर्फ पंजाब में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 लाख से जायद नौकरियां सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स में होंगी। लेकिन आप इनसे पीछे निकलते हैं, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से सरिया भी आना है, इन प्रोजेक्ट में सीमेंट भी आना है, इन प्रोजेक्ट में ईंट भी आनी है। तो उन तमाम फैक्ट्रीज में भी लेबर की जरूरत होगी। तो अब आप मल्टीप्लाई इफेक्ट देखिए कितना बनता है, और ये 3 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितनी जॉब्स बनती हैं। ये यहां मजाक उड़ाते थे कि आप 1 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे। हम इंशाल्लाह 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे। आप ये बात तो बढ़ने दें आगे, लेकिन हम करें क्या? इनके नजदीक तो नौकरी सिर्फ है जिसमें 10 लाख रुपया मिले। इनको क्या पता कि जब एक मजदूर शाम में 1000 रुपया या 500 रुपया लेके जाता है, उसके लिए वही इज्जत की नौकरी है, क्योंकि उसने नैब में नहीं जाना। बाद में उसने फाइल पे साइन करके बाद में हराम नहीं खाया हुआ कि उसने नैब भुगतनी है। एक जो स्वीपर है, जो ग्राउंड की सफाई करता है, उसके लिए वही नौकरी है और इज्जतदार नौकरी है। तो ये तमाम नौकरियां पैदा हो रही हैं, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने पूरी कोशिश करके, हमारी गवर्नमेंट ने फोरक्लोजर लॉ जो है, जो फंसा हुआ था कोर्ट में, वो अप्रूव करवाया अदालत से, जिसकी वजह से हम थोड़ा 2 साल लेट हुए। लेकिन अब आप देखिए कि सिर्फ लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, इन शहरों में जो चीजें आ रही हैं, जो हम लो हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उससे आपको अंदाजा होगा। सिर्फ मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाहौर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है 35,000 अपार्टमेंट्स का। अब ये अपार्टमेंट्स पिछले जमानों की तरह अमीर आदमी के लिए नहीं बन रहे। ये एक अपार्टमेंट की कीमत होगी 27 लाख। अब गरीब आदमी घर में सुनेगा कि ये 27 लाख भी बहुत ज्यादा है, ये गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता जो इस मुल्क के साथ किया हुआ है। तो उसमें 25 से 27 लाख का जो अपार्टमेंट होगा, उसमें पहला 2 लाख हुकूमत देगी, 5% पे उन्हें कर्जा लेके दिया जाएगा बैंकों से। अब गरीब आदमी के पास तो कुछ मॉर्गेज रखने को होता नहीं था, उसे कोई कर्जा नहीं देता था। अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी पॉलिसीज लाई हैं कि अगर आप छल्ली बेचते हैं तो आप तो प्रूव नहीं कर सकते आपकी इनकम कितनी है, तो आप कैसे लेंगे लोन? तो जो छल्ली बेचने वाला है
وہ اپنا موبائل کا بل، بجلی کا بل، دوسرے ایسے بل بینک کو دکھا کے یہ پروو کرے گا کہ میری اتنی انکم ہے، مجھے لون دو، اور بینک اسے لون دے گا. یہ ہم پابند بنا رہے ہیں بینکس کو. تو 5% انٹرسٹ کے اوپر باقی لون بنے گا. اگزامپل دیتا ہوں، ایک چھوٹا اپارٹمنٹ جو ایک غریب آدمی کے لیے جنت ہوگا، جس میں 2 بیڈ روم ہے، جس میں ایک ڈرائنگ روم ہے، کچن ہے، باتھ روم ہے 2، وہ تقریباً 700 سے 650 سے 800 اسکوائر فٹ کے درمیان، مربع فٹ کے درمیان، اس کی قیمت 25 لاکھ کے قریب بنے گی. 2 لاکھ گورنمنٹ نے دے دیے، 23 لاکھ رہ گیا. یہ جو 23 لاکھ ہے وہ انہوں نے 15 سے 20 سال میں واپس کرنا ہے. تو اس کی قسط بنتی ہے 14,000 روپے ماہانہ. تو کیا آپ مجھے بتائیے کہ جو 14,000 15,000 20,000 کرایہ دے رہا ہے، وہ کرایہ دینے کی بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوگا، اور کیونکہ اس کے پاس ایڈوانس نہیں ہوگا تو وہ 2 لاکھ حکومت دے رہی ہے، تاکہ ایک ٹیچر، ایک نرس، ایک پین، ایک نائی، دھوبی، موچی، ان کے سر پہ بھی اپنی چھت ہو، یہ بھی خواب دیکھ سکیں گھر میں رہنے کا. تو ایک طرف تو رشکئی کا آپ کا اکنامک زون شروع ہو رہا ہے، فیصل آباد کا ہو رہا ہے، دھابے جی کراچی ہو رہا ہے، آپ گوادر کو اپلفٹ کر رہے ہیں، آپ ساؤتھ کے پی میں کام کر رہے ہیں، آپ سوات کی موٹر وے اور آگے تک اس کو کھول دیا آپ نے. مراد سعید دن رات لگا ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں روڈز کے نیٹ ورک لے کے آئے. بہت جلدی مراد سعید ایک زرینہ جو مطالبہ تھا پنجاب کے لوگوں کا، اس کا اعلان مراد سعید ہی کریں گے، لیکن وہ دن رات کام کر رہے ہیں. جو ایک سیالکوٹ، جہلم، گجرات، ان لوگوں کا اسلام آباد کے ساتھ کنیکشن کا ایک رولا تھا سڑک کا، وہ بھی دور کریں گے. تو ایک طرف تو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم جلسہ کریں گے، جلسہ کر کے اپنے قومی سلامتی کے اداروں پہ گالیاں دیں گے، تاکہ وہ پریشر میں آ کے ایک آئینی، ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دیں، اور گرا کے ہمیں لے آئیں، اور پھر کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. مطلب اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے لیے کسی کی حکومت گرائے اور پھر ان کو حکومت میں لائے تو وہ ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے منہ میں چوسنی دے کہ ان کی جماعت کو کھڑا کرے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ہم نے اپنا آئینی کام کرنا ہے، 22 سال کی جدوجہد کر کے ایک بندہ آیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے. اور بے وقوفو، اگر تمہارے جیسے لوگ جو ایک صفحہ خود نہیں لکھ سکتے، جن کی کرتوت اتنی نہیں کہ وہ کلرک کی نوکری خود لے سکیں، جن کی بیٹی کی سب سے بڑی مشہوری یہ ہے کہ وہ میڈیکل کالج سے فیل ہونے پہ نکالی گئی تھی، جو آج لیڈر بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو جلسے کی تصویریں بھی ہمارے جلسے کی لگانی پڑتی ہیں. ویسے سلام ہے لاہور کے لوگوں کو، انہوں نے کرونا کے ایس او پیز پہ صحیح عمل کیا. پہلے تو آئے نہیں، جو تھوڑے سے آئے انہوں نے 6 فٹ کا ڈسٹنس ضرور مینٹین رکھا، وہ ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوئے. تو پہلی بات تو سلام ہے لاہور کے لوگوں کو، جن کی وجہ سے مریم کو اب فورجری کر کے تصویریں جلسے کی لگانی پڑ رہی ہیں. وہ فورجری اتنی ہوگی کہ کرنے والے نے جو مریم کی انگلیاں کسی چڑیل کی لگا دی ہیں، وہ انگلیاں بہت لمبی ہیں کیونکہ فورجری کی ہوئی ہے. تو جس میڈم کی پوری سیاست کیلبری، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، جعلی تصویریں، جعلی شخصیت، جعلی بیان، جعلی انٹرویو، جعلی 22 کٹس کے ساتھ ویڈیوز، باپ کی جعلی بیماری، جعلی سیاست، جعلی مینڈیٹ. ان کو کیا پتا عمران خان کی جدوجہد کیا ہے؟ انہیں کیا پتا پختونخوا کے لوگوں نے سب سے پہلے یہ پاکستان کو روشنی کیوں دی تھی؟ انہیں کیا پتا کہ پختونخوا کے لوگ جو سب سے ذہین ہے پولیٹکس میں، وہ کسی کو دوسری باری نہیں دیتے، انہوں نے دوسری باری عمران خان کو کیوں دی تھی؟ تو میں آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک بچہ ساتھ لگایا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ 31 تک استعفے دے دو ورنہ ہم نے استعفے دے دینے ہیں، یہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہے؟ یہ والا لطیفہ سنا ہے کہ آپ استعفے دے دو ورنہ میں نے دے دینے ہیں؟ تو بھائی دے دو، جلدی کرو، اس سے نیک کام میں دیری کیوں ہے؟ تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ عوام بھلے پشاور کی ہو، انہوں نے جو پشاور میسج دے دیتا ہے نا، وہ پورے ملک کا میسج ہوتا ہے.
پشاور نے جلسے میں میسج دے دیا تھا کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، پھر لاہور سے میسج لیا، تو اب لاہور، پشاور معاف کیجیے گا، کوئٹہ، کراچی سب نے میسج ان کو دے دیا ہے کہ عوام ان کی لوٹ مار کے ساتھ نہیں ہے، احتساب ہوگا۔ پہلے صرف آپ کی اے ٹیم کا احتساب ہو رہا تھا، اب آپ کو وارننگ دے رہے ہیں بڑے کھلے عام کہ اب آپ کے یہ جو ناظمین، ایم پی ایز، ایم این ایز نے گورنمنٹ کی زمین قبضے میں کر رکھی، اب ان سے گورنمنٹ کی زمین چھڑوائیں گے، اب آپ سب کا احتساب ہوگا، آپ تگڑے ہو جائیں، نہ آپ سے بات کریں گے این آر او پہ، نہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پہ بات کریں گے، قومی مسئلے پہ بات کرنا آئیں، سینٹ کو شو آف ہینڈ کرنے کا ہم کہہ رہے ہیں، آئیں بیٹھ کے کام کریں، کووڈ پہ بات کرنی آئیں بیٹھ کے کام کریں، معیشت پہ بات کرنی آئیں بیٹھ کے کام کریں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پہ، آپ کے احتساب پہ عمران خان نہ آپ کو این آر او دے گا، نہ آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے سوال کارگل سے پہلے پروفیسر کو آپ سے یہی ہے کہ ایک بات تو آپ کو خیر یہ اس بات کی آپ مان رہے ہیں سارے حکومت کی مان لیجیے، جیسا آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو جو بھی دے تو ٹھیک ہے، ہمیں دیا تو برا بنا کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول تو آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ بغیر تو حکومت چلے۔ بہرحال مہنگائی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ افراد زر کا کیا ریشو ہے؟ ٹھیک ہے، نوکریاں تو ابھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے سیکٹر سے نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور مہنگائی کا صورتحال یہ ہے کہ آج بھی تیل ڈیزل مہنگا ہو گئے تو عام لوگوں کے لیے تو پیاز ٹماٹر کا فکر ہے، اس میں ابھی تک کمی کیوں نہیں لائی گئی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، جو آپ نے پہلا سوال کیا اس کا میں جواب اس طرح سے دیتا ہوں۔ 23 سال کی جدوجہد ہے، اور اگر آپ ریزلٹس دیکھیں تو بے شمار سیٹیں جو ہم نے 500 پہ ہاری ہیں، 80 ووٹوں پہ ہاری ہے، 150 پہ ہاری ہے، 116 ہمیں سیٹیں ملیں، 4 پارٹیز کو ساتھ ملا کے 3 کو ہماری حکومت ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھکا لگایا ہوتا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ نہیں تھا، یہ بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہاں بیٹھے تمام صحافی جو ہیں ان کو میں نے سوال لکھ کے دیے، یہ آسان ہے، کون کسی کا منہ پکڑ سکتا ہے؟ یہ نون لیگ کیونکہ ایسے کرتی رہی ہے، میں لاہور گیا، مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا، جو میرے ساتھ پی آر او تھا اس نے کہا سر سوال کیڑے کیڑے پچھوانے نے، تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، پوچھ لیں گے کچھ رپورٹر، تو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ یہ کام بھی ہوتا ہے۔ اب آپ بیٹھیں کو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہم نے آپ کو کہا ہے کون سا سوال کریں، آپ اپنی مرضی سے کریں۔ تو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، آپ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ کو حالات دیکھنے پڑے ہیں کہ پنجاب میں ہو یا یہاں ہو، 23 سال کی عمران خان کی سٹرگل کے بعد ہم آئے ہیں، کسی کی گود میں بیٹھ کے 4 سال میں نہیں آ گئے، ہم اچانک عمران خان کہیں سے وزیر اعظم نہیں بن گئے، مٹھائی کا ڈبہ دے کے نہیں بن گئے، کرکٹ کھیلی، فلنتھراپسٹ بنے، پوری دنیا میں پاکستان کی شان بنے، 23 سال سٹرگل کی، پھر کے پی کے لوگوں نے چانس دیا، پھر کے پی کے لوگوں کی خدمت کی، وہ یہاں کے لوگ ذہین ہیں، انہوں نے دوسرا چانس دیا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی 2 کوالٹیز ہیں، بھوکا مر جائیں گے، غیرت پہ سودا نہیں کریں گے، بے ایمان بندے کے ساتھ نہیں چلے گا کے پی کے کا بندہ۔ 2 کوالٹیز انہوں نے عمران خان میں دیکھی اور انہوں نے دوسرا چانس دیا، اس وجہ سے ہمیں اوپر چانس ملا، اللہ کا شکر ہے۔ تو کہاں ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ؟ ہاں یہ ضرور ہے، اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا اہم حصہ ہے، جیسے پینٹاگون امریکہ کا حصہ ہے، اس ملک کی پولیس اس ملک کا اہم حصہ ہے، اس کی بیوروکریسی اہم حصہ ہے، اس ملک کا میڈیا اس کا اہم حصہ ہے۔ ہم آپ سب کے بغیر چل نہیں سکتے، آپ سب کو اکٹھے ہو کے زور لگانا پڑے گا۔ آخری بات ٹماٹر کی بات، پیاز کی بات، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹماٹر آج پڑا ہو، مجھے سادہ سا سوال بتا دیں، آپ کے پاس 1 لاکھ کلو پڑا ہو، مارکیٹ کی ڈیمانڈ 20,000 ہو، آپ کو کسی ڈی سی کو کہنے کی ضرورت نہیں سستا بیچیں، آپ نے منتیں کرنی میرا ٹماٹر اٹھا لو، کیونکہ گل جانا ہے۔ ہم نے ایگریکلچر پہ فوکس نہیں کیا، پروڈکشن پہ اور ییلڈ پہ فوکس نہیں کیا۔ انڈیا میں دوسرے ملکوں میں وہی گندم کا کھیت 1 ایکڑ جو ہے وہ 80 من دے رہا ہے، ہم 40 من دے رہے ہیں۔ جب آپ کی پروڈکشن کم ہے تو آپ کی قیمتیں زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ اس کی پروڈکشن بڑھا رہے ہیں، سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی، پرائس کم آئے گی۔ جو آپ نے فکر بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ زیادہ ہوگی،
نسبت ہے کہ 36% میں 5 سال کے بند کریں گے. سیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں 30 فیصد کی حکومت نے سابق حکومت میں 2013 میں سیمنٹ کے کارخانے لگانے کا فیصلہ کیا تو باقاعدہ پریشانی ہوئی ابھی تک وہ شروع ہی نہیں ہوا. حتیٰ کہ جو کنسٹرکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہو گئی ہیں تو 50 روپے سیمنٹ کی پوری بھی مہنگی ہو گئی ہے. سریے کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ 98,000 روپے سے اوپر جا کر 4 مہینے کی بات کر رہا ہوں 1,15,000 روپے کے ٹن. کیا مطلب میچ نہیں کر رہے آپ کی بات. میں بتاتا ہوں. نہیں میچ کر رہا ہے. میں بتاتا ہوں. کوئی گاڑی میں بتاتا ہوں. قیمت 35 لاکھ روپے تک ہوگی. میں بتاتا ہوں. دیکھیں 2 باتیں اس میں ذہن میں رکھیں. کسی چیز کی قیمت کب بڑھتی ہے؟ جب اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر کوئی سریا نہیں خرید رہا اور آپ کے پاس پڑا ہے تو آپ تو پیچھے پھیریں گے بھائی لے لو. اگر آپ کے پاس سریا زیادہ اور بک نہیں رہا تو جیسے ہی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی, یہ پوری دنیا میں اوپن مارکیٹ ہے, لا آف اکنامکس ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی آپ کی پرائسز اوپر ہو جائیں گی. جب آپ کے ہاں ریل پیل ہوگی, انڈسٹری بوم کرے گی. آج جو فیصل آباد میں ایک پاور لوم ہے وہ 1,10,000 روپے بچا رہی ہے. آج سے 4 سال پہلے وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے لیبر کو زیادہ پیسے نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. جو اس پاور لوم کو ٹھیک کر رہا ہے اس کو زیادہ نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. پاور لوم کی قیمت 17 لاکھ سے 25 لاکھ ہو گئی ہے ایک سولر لوم جو ہے. اب یہ جو 8 لاکھ پاور لوم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, آپ کہیں گے مہنگائی ہو رہی ہے. نہیں, یہ مہنگائی نہیں ہو رہی ہے, پروڈکشن بڑھنے کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ جب آپ سیمنٹ کی پرائس میں انکریز بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. اگر گھر نہیں بنیں گے تو مزدور کو مزدوری نہیں ملے گی. گھر بن رہے ہیں, یہ نئے کارخانے بنے گے, یہ قیمتیں سٹیبل ہوں گی کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میچ کرے گی. تو اللہ کا شکر ہے وہ سریا ہو. وہ کل ڈان کی سٹوری ہے, ڈان نے پرنٹ کی ہوئی ہے کہ لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس میں پچھلے اگر اکتوبر کے ساتھ کمپیئر کریں تو تقریباً 3.5-4% اضافہ ہے. پچھلے مہینے سے کمپیئر کریں تو 7% اضافہ ہے. لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر میں سیمنٹ آتا ہے, لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر میں یہ سریا اور یہ تمام چیزیں. اور یہاں پر میں ستائش کروں گا حماد اظہر کی جس نے دن رات کام کیا اس کووڈ میں ایل ایم ایس کو, لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اٹھانے کے لیے. جی صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو 98 سے میں جرنلزم کر رہا ہوں, مجھے کسی حکومت یا منسٹر نہیں جا کے یہ سوال پوچھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے کہ قبل از وقت کرائے جا رہے ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے پشاور میں ATH کے حوالے سے, پرائم منسٹر خاموش ہے, کوئی جواب نہیں آیا. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. پشاور کے آکسیجن نہ ہونے سے مطلب کہ ٹھیک ہو گیا. میں بتا دوں 2 باتیں. دیکھیے, پہلی بات تو آپ نے یہ کی کہ جو پشاور میں واقعہ ہوا بڑا دل خراش واقعہ ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ذمہ دار ہوگا اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. اگر سزا نہ دیں تو پھر بالکل ہم ذمہ دار ہیں, سزا دی جائے گی. جو اس کا ذمہ دار ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ DSNG لے کے جا رہے ہیں, کو بندہ نیچے دے دیں تو قصور آپ کے چینل کے مالک کا نہیں ہے. اگر اس ڈرائیور کا قصور ہے تو بالکل اس سے استعفیٰ بھی لے گا چینل اور اس کو سزا بھی دے گا. ایسے ہی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. یہ بہت دل خراش واقعہ ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ ہمارے ہیلتھ کے سسٹم میں آف کورس ابھی بہت امپروومنٹ, یہاں ہو, پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو, بہت یہاں امپروومنٹ ہوئی, اور ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے. دوسری بات آپ نے سینٹ کی, یا تو سینٹ کا الیکشن مارچ 2021 میں ہو رہا اور ہم نے جون 2020 میں کرا دیا ہو تو آپ کہہ دیں کہ قبل از وقت ہے. 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے کرا دینے تو یہ تو اسکیجول ہے, پہلے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, اس میں کون سی حرج ہے. تو اگر چند ہفتے پہلے ہو رہا ہے, یا تو ہم اسے کرا دیتے نا سپٹمبر میں جب انہوں نے موومنٹ شروع کی. ہم نے تو اعلان کیا جب ان کی موومنٹ میں سے ہوا نکل گئی. اب تو یہ ارریلیونٹ ہے, ہم سینٹ اب کروائیں یا کب کروائیں یہ لوگ ارریلیونٹ ہے. اب لانگ مارچ بھی بیچارے اٹھا کے اپنا آگے لے گئے. تو ہم نے کہا کہ سینٹ پیچھے کر لیں, ہو سکتا ہے یہ لانگ مارچ بھی پیچھے کر لیں کیونکہ ہم انتظار کر رہے ہیں. تو یہ سینٹ چند ہفتے اس لیے پیچھے کیا ہے کہ یہ ٹھنڈ میں اتنے کنگڑے مت, جوانوں کو ٹھنڈ لگتی ہے. تو آپ ایسا ہے کہ سردی میں بھی مولانا صاحب نکلیں, آپ لانگ مارچ لے کے آئیں, آپ نے جو سانپ نکالنا ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ چند ہفتے پیچھے کھینچا. آخری سوال لیں گے. جی آخری سوال ہے جی صاحب, آپ نے پنجاب میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کا تذکرہ کیا, 7 سال سے یہاں آپ کا حکومت ہے,
कोई BRT के अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं? मैं बता देता हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो मैं बता देता बता हूँ। दो। वो पंजाब में चूंकि रह चुके हैं तो हमने आपको गिनवा दिए हैं प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले जो हमारा एजेंडा था 2013 की गवर्नमेंट आने के बाद, इमरान खान का ये विजन था कि हमने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के ऊपर काम करना है। दुनिया की बेहतरीन लेजिस्लेशन खैबर पख्तूनख्वा में आई। हमने इदारों को उठाया, एजुकेशन सेक्टर को देख लें आप, हेल्थ सेक्टर को देख लें आप, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू सर्विसेज, पुलिस को देख लें आप, ये सारे इदारे हमने उठाए। उसके बाद ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए। आपने अभी देख लिया कि सैलाब आए, नौशहरा में कम से कम नुकसान हुआ। पहले पूरा नौशहरा आपका डूबा होता था, हमने नौशहरा में जो चारसदा में सैलाब की नुकसानात होते थे वो कम से कम हुए, जो स्वात में था। इसके अलावा आपने BRT की बात की, स्वात एक्सप्रेसवे फेज 1, स्वात एक्सप्रेसवे फेज 2, DI खान चकदरा मोटरवे, पिशावर DI खान मोटरवे। इसके अलावा आप कबाइली अजला में तरक्याती कामों को देख लें। मेरे ख्याल से आपको ज्यादा पता है, आपके साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहती है। थैंक यू सो मच।